صبر کا درس دیا، استقامت کا درس دیا، بہادری کا درس دیا۔ آپ نے بتا دیا کہ ہم مظلوم تو ہیں لیکن بہادروں کے ماننے والے ہیں، شریفوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے اپنی شرافت سے اس ملک کو پیغام دیا کہ ہم شہیدوں کے وارث پرامن طور پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ دوستو، میں پاکستان کے حکمرانوں سے کچھ باتیں دہرانا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب، آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ عوام کے منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ عوام کے درمیان آ جائیں۔ آپ کو نہیں گھبرانا چاہیے عوام سے، آپ کو عوام سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آئیں ان شہیدوں کے پاس آ کر یہ پیغام دیں کہ یہ شہید پاکستان کے شہید ہیں۔ یہ کتنی عظمت کی بات ہے کہ شہیدوں کے جنازے پڑے ہیں اور اوپر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کے محب وطن ہیں، ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ دوستو، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ رات کی اس شدید ٹھنڈ کے باوجود کئی گھنٹے آپ کا دھرنے میں بیٹھنا آپ کے استقامت کی دلیل ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث زندہ ہے۔ شیعہ قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ لاوارث نہیں ہے، ہمارا وارث پردہ غیب سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آئیے اس دکھ کی گھڑی میں اپنے شہیدوں کے جنازے لے کر حجت خدا کو مدد کے لیے پکاریں، امام زمانہ سے توسل کریں، آقا سے ہم یہ التجا کریں، مولا آئیے ان مظلوموں کی مدد کے لیے، مولا آئیے ان شہیدوں کے وارثوں کو تسلی دینے کے لیے، آئیے جس طرح آپ نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا اسی طرح ایک اور نعرہ لگائیں، وہ نعرہ ہے لبیک یا مہدی۔ اپنے زمانے کے امام کو پکارتے ہوئے، اپنے زمانے کے حجت خدا سے توسل کرتے ہوئے 5 مرتبہ نعرہ لگائیں، لبیک یا مہدی۔ میں آخر میں 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیج سے آپ کو بار بار کہا گیا کہ آئے ہوئے مہمانوں کا احترام کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے، چاہے وفاقی وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، صوبائی وزیر ہوں، اور الحمدللہ اب تک جو بھی آئے ہیں آپ نے ان کو احترام اور عزت دی۔ اپنی مظلومیت کی بات آپ نے بڑی بہادری سے کی۔ آپ کے علماء نے، قبلہ علامہ سید ہاشم موسوی نے، قبلہ آغا رضا صاحب نے بڑی بہادری سے، دیگر علماء نے آپ کی نمائندگی کی۔ یہ اچھی بات ہے کہ بڑی جرأت اور بہادری سے بات ہونی چاہیے، لیکن توہین کرنا یہ کسی مہذب قوم کو زیب نہیں دیتا اور آپ اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکمران ضرور یہ بات قوم کو بتائیں کہ 2000 شہیدوں کے قبریں یہاں موجود ہیں، 24 سال ہو گئے جنازے اٹھاتے ہوئے، آخر یہ دہشت گرد اب تک کیوں نامعلوم ہیں؟ ان کو کیوں پھانسی کے
پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر داخلہ صوبائی ہو یا وفاقی، جب یہاں آتے تو 10 قاتلوں کے جنازے لے کر آتے، 10 دہشت گردوں کو سرے عام گولیاں مار کر دنیا کو بتا دے یہ قاتل ہیں جن کو ہم نے سرے بازار چوک اور چوراہ پر گولی ماری ہے۔ تب ہمارے دل ٹھنڈے ہوتے، ہمیں پتا چلتا کہ اس ملک میں کوئی انصاف بھی ہے۔ لیکن افسوس، انصاف کے دعوے دار، ریاست مدینہ کے دعوے دار انصاف دینے میں ناکام ہو چکے ہیں اور بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ آئیے انہیں پیغام دیں کہ مزید لاشیں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بند کرو، بند کرو، بلند آواز سے بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو۔ دہشت گردی نامنظور، نامنظور، نامنظور۔ پوری طاقت سے آخر تک جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مجھے اپنی مائیں بہنیں نظر آ رہی ہیں، اس قوم کی بہادر بیٹیاں نظر آ رہی ہیں، میرے بزرگ اور جوان نظر آ رہے ہیں۔ پوری طاقت سے نعرے کا جواب آنا چاہیے، نامنظور، 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 نامنظور۔ یہ کس کا لہو، یہ کون مرا؟ یہ سوال ہے حکمرانوں سے، یہ سوال ہے ایف سی سے، پاک فوج سے۔ میں تو سمجھتا ہوں آئی جی بلوچستان سے، آئیے اس قوم کو بتائیں کہ 24 سال، میں نے کل بھی عرض کیا تھا ایک جملہ، اسے دوبارہ دہراتا ہوں، ہمارے بچے جنازے اٹھا اٹھا کر اب جوان ہو گئے، ہمارے جوان 25 سال اور 24 سال، ایک نسل گزر گئی ہے جنازے اٹھاتے ہوئے۔ ہمارے جوان جنازے اٹھا اٹھا کر اب بوڑھے ہو گئے۔ حکمران یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے آخر ہم کب تک جنازے اٹھائیں گے۔ لیکن آئیے آخر میں ہم اپنے ان شہیدوں کے لیے 2 جملے کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے ہم سلام عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا ان عاشقوں کا سلام قبول کر لیجئے، مولا ان وارثان شہداء کا سلام قبول کر لیجئے کہ جن کا جرم فقط ایک تھا کہ یہ حسین مظلوم سے محبت کرتے تھے۔ عزاداران امام مظلوم، آپ جانتے ہیں کہ جب 11ویں محرم کے دن علی کی بیٹی زینب کبریٰ بھائی کے جنازے پر آئیں، بھائی حسین کے پاک جنازے پر آئیں، تو کیفیت یہ تھی کہ سگے بھائی کو پہچان نہ سکی اور آ کر ایک سوال کیا، یہ تاریخ اور مقتل نے لکھا، آ کر حسین مظلوم کے جنازے کو دیکھا، پتھر پڑے ہوئے تھے، تیر پڑے ہوئے تھے، لاشا اس انداز سے تھا کہ وہاں زخموں کے نشان تھے، تیروں کے نشان تھے، تلواروں کے نشان تھے۔ آ کر ایک سوال کیا بھائی کے جنازے سے، انت اخی وابن امی، کیا میرے بھائی حسین تم ہو؟ کیا فاطمہ زہرا کے بیٹے تم ہو؟ عزادارو، یہ کیفیت تھی کربلا کے اندر امام مظلوم کی، اور آج ان کے غلاموں کی یہ کیفیت ہے کہ جنازہ پہچاننا بھی مشکل ہے۔ پروردگار عالم آپ کو صبر عطا کرے، آپ کے درد میں پورے پاکستان کے مومنین نکل چکے ہیں۔ دیر انہوں نے اس لیے کی
کہ آپ نے اپیل ذرا دیر سے کی، وہ پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آخری لمحے تک آپ کے ساتھ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد